درجہ 9 کے اردو کلاس کا آج دوسرا سبق، جس کا عنوان ہے بہادر شاہ کا ہاتھی، اسے ہم پڑھائیں گے۔ پڑھانے سے پہلے اس کہانی کے مصنف میر باقر علی دہلوی کے بارے میں جان لیں ہم لوگ۔ کون تھے، کہاں کے رہنے والے تھے، کیا پیشہ تھا ان کا۔ ان کی وفات کا سال 1928 ہے، پیدائش کا سال پتہ نہیں ہے۔ میر باقر علی دہلی کے آخری داستان گو تھے۔ پہلے کے زمانے میں جب آج کل کی طرح فلمیں، تھیٹر یا اور دوسرے ذرائع نہیں تھے قصے کہانی سننے اور سنانے کے یا مزاحیہ واقعات کو بیان کرنے کے، تو لوگ قصہ کہانی سنتے تھے اور بہت لمبی لمبی داستان سنتے تھے اور سناتے تھے۔ تو جو لوگ اس کہانی پر مامور تھے، جو سنانے والے تھے، انہیں داستان گو کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں لوگ سنتے تھے، بڑے غور سے، شوق سے سنتے تھے اور ان سے اپنا وقت گزارتے تھے۔ تو یہ جو تھے میر باقر علی دہلوی، دلی کے آخری داستان گو تھے۔ وہ داستان سنانے دور دور جاتے تھے، بہت دور دور شہروں میں، دور دور جگہوں پر ان کو کہانیاں سنانے کے لیے بلایا جاتا تھا، اور یہ جاتے تھے اور لوگ بڑے غور سے سنتے تھے ان کی کہانیوں کو۔ راجاؤں اور نوابوں کے دربار میں بلائے جاتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ صرف عام لوگوں کے درمیان ہی یہ کہانی سناتے تھے، بلکہ راجاؤں، مہاراجاؤں، بادشاہوں کے دربار میں یہ بطور خاص بلائے جاتے تھے اور ان سے کہانیاں سنتے تھے اور انعام و اکرام سے انہیں مالا مال کیا جاتا تھا، اور یہی ان کا ذریعہ معاش بھی تھا۔ روزی روٹی ان کی انہی سے چلتی تھی، ان کے خاندان کا خرچ اسی سے چلتا تھا، اسی پیشہ سے۔ وہ ریاست پٹیالہ میں داستان سنانے کے لیے ملازم بھی رہے۔ باضابطہ طور پر ریاست پٹیالہ کے جو راجا تھے، انہوں نے اپنے دربار میں ان کو کہانیاں سنانے کے لیے بطور خاص مقرر کیا تھا۔ وہاں سے یعنی پٹیالہ سے وہ دلی آ گئے۔ دلی میں املی کی پہاڑی پر ان کا گھر تھا۔ دلی میں املی کی پہاڑی ایک جگہ ہے، وہیں پر ان کا گھر ہوا کرتا تھا۔ سنیما کے رواج نے داستان گوئی کے فن کو متاثر کر دیا۔ جب سے سنیما اور الیکٹرونک سامان آ گئے، تب سے داستان گوئی کی طرف لوگوں کا دھیان ختم ہونے لگا۔ لوگوں کو کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مواد، زیادہ سے زیادہ چیزیں مل جایا کرتی تھیں، اس لیے وقت بچانے کے لیے ان لوگوں نے داستان سننا کم کر دیا۔ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ان کا یہ پیشہ بالکل ہی ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کی عمر کا آخری حصہ غریبی میں بسر ہوا۔ ظاہر سی بات ہے، اگر کسی کا کوئی پیشہ چھوٹ جاتا ہے، کام نہیں ملتا ہے، تو اسے بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، گھر کا خرچ چلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا۔ جب سے لوگوں نے قصے کہانیاں سننا بند کر دیا، داستانیں سننا بند کر دی، تو ان کے ساتھ بھی غریبی آ گئی، ان کے پاس بھی غریبی آ گئی۔ ان کی عمر کا آخری حصہ بڑی تنگ دستی اور مفلوق الحالی میں گزرا، بہت پریشانی کے عالم میں گزرا۔ داستان گوئی انہیں ورثے میں ملی تھی۔ داستان گوئی کا فن ان کے باپ دادا بھی کرتے تھے، خاندانی پیشہ تھا ان لوگوں کا، داستان سنانے کا، قصے کہانی سنانے کا۔ وہ اپنے نانا میر پیرا کے شاگرد تھے۔ ان کے نانا کا نام میر پیرا تھا، جو اسی کام میں تھے، داستان گوئی کے کام میں لگے تھے، اور یہ اپنے نانا کے ہی شاگرد تھے۔
محمد دہلوی نے لکھا ہے کہ میر صاحب رزم اور بزم کو اس انداز سے بیان کرتے کہ آنکھوں کے سامنے پورا نقشہ کھنچ جاتا. یعنی المیہ اور تربیہ، یعنی مزاحیہ بھی اور المیہ بھی، داستانیں، کہانیاں یہ اس طرح سے کہتے تھے کہ لگتا تھا کہ پورا نقشہ جنگ کے میدان کا یا محفل کا پورا نقشہ ان کے سامعین کے سامنے آتا تھا. یہ قصہ بھی کہانی سے سناتے، قصے کہانیاں بھی سناتے، اور کہانی کے مطابق جو ایکٹنگ ہوتی تھی وہ بھی یہ کرتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے. داستان کہتے جاتے اور موقع بموقع ایکٹنگ کرتے جاتے. ایکٹنگ بھی کرتے، اپنے حرکات و سکنات سے لوگوں کو بتاتے بھی کہ اس کہانی کی مانگ یہ ہے، اس کہانی میں ایسے ہوا، ایسے ہوا، ایسے ہوا. تو وہ مختلف طرح سے یہ ایکٹنگ بھی کرتے جاتے تھے کہانی کے مطابق. ہر علم کا انہوں نے باقاعدہ مطالعہ کیا تھا. بڑھاپے میں ناقدری اور قسم پرسی کے ہاتھوں میر صاحب کو بڑی تکلیف پہنچی. حالات کچھ ایسے بن گئے کہ ان کی روزی روٹی ختم ہو گئی. جب سے سنیما اور تھیٹر کا رواج آیا تو ان کا آخری زمانہ جو تھا، زندگی کا آخری وقت، یہ بہت ہی پریشانی اور مفلسی کے عالم میں گزرا، جس سے انہیں بہت بڑی تکلیف پہنچی. میر باقر علی نے پاجی پڑوس، گاڑے خان نے ململ جان کو طلاق دے دی اور مولا بخش ہاتھی نام سے کتابیں بھی لکھی تھی. انہوں نے کچھ کتابیں بھی لکھی تھی جن کے نام یہاں دیے گئے ہیں. پاجی پڑوس، گاڑے خان نے ململ جان کو طلاق دے دی اور مولا بخش ہاتھی. اس میں بڑی لمبی لمبی داستانیں ہیں، لمبی لمبی کہانیاں ہیں. اس میں سے مولا بخش بہادر شاہ کا ہاتھی جس کا نام مولا بخش رہتا ہے، اس کے بارے میں بہت مختصر میں ہماری کتاب میں کچھ باتیں لکھی گئی ہیں جس کو میں بتانے کی کوشش کروں گا. امید ہے بچے غور سے سنیں گے اور اس سے مستفید ہوں گے.